بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پہلے گلگت بلتستان، پھر سینٹ اور پھر آزاد کشمیر کے انتخابات اگلے 1 برس کے دوران ہونا ہے۔ بہت سے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو کرونا وبا کے دوران اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، ان کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات بھی آئندہ چند مہینوں میں متوقع ہیں۔ تاہم ان انتخابات کی تاریخوں کا باقاعدہ اعلان ظاہر ہے کرونا وبا کے خاتمے کے بعد ہی دیا جا سکے گا۔ ویسے تو گلگت بلتستان اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ 18 اگست تھی۔ اب خدشہ اس بات کا ہے کہ اس وبا کے کنٹرول نہ ہونے کے پیش نظر اس تاریخ کو کچھ آگے کر دیا جائے گا۔ بہرحال حکومت کا ابتدائی 2-2.5 برس کا عرصہ جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ اب تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے اور انتخابی سرگرمیوں کا آغاز ہونے کو ہے۔ یہ انتخابی سرگرمیاں حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب مزید کسی مقبولیت کے سروے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب مختلف جماعتوں کے لوگوں کو ٹاک شوز میں بیٹھ کے یا پریس کانفرنسز کے دوران گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ حکومت چور ہے یا اپوزیشن چور ہے۔ اب جسے بھی عوام خیر خواہ سمجھتے ہوں گے اس کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیں گے، جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ کیا جو عوام ہیں پاکستان کے وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں، اور کیا پاکستان کے عوام وہ جماعتیں جو موجودہ حکومت سے پہلے یہاں حکومت کرتی رہی ہیں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو حکومت ملنے کی ایک بڑی وجہ بہرحال یہ رہی ہے کہ لوگوں کا کہنا تھا کہ باقی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں انہیں 70 برس میں وہ گاہے گاہے آزماتے رہے ہیں، اور چونکہ غریب عوام کی حالت نہیں بدلی، لہٰذا اب کیوں نہ کسی ایسی جماعت کو آزمایا جائے جسے وہ پہلے نہیں آزما چکے تھے۔ اب اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد کی حالات بھی اسی صورتحال کی عکاسی کر رہی ہے کہ موجودہ حکومت اور موجودہ جماعت بھی گزشتہ حکومتوں اور گزشتہ جماعتوں کی طرح عوام کو سہولیات بہم پہنچانے میں، عوام کے مسائل دور کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاہم زبانی بات اور زبانی دعوے بہرحال وہ حیثیت کسی بھی طور نہیں رکھتے جو حیثیت انتخابات رکھتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اس وقت تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ حافظ حفیظ الرحمان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر کامیاب ہو کر اسمبلی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا انتخاب اس وقت ہوا تھا جب مرکز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ اسی طرح اگر ہم آزاد کشمیر کی بات کریں تو آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، جبکہ اس سے پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی حکومت کے دوران آزاد کشمیر میں عام انتخابات ہوئے تھے 2011 میں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی ٹکٹ ہولڈر وہاں کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے یہ روایت بڑی دلچسپ ہے۔ اب مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور گزشتہ دونوں روایات کے مطابق اس دفعہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر دونوں حصوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ دیکھیں یہ انتخابات ہمارا ٹیسٹ کیس تھے اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہمارا یہ پرانا سٹانس بھی درست ثابت ہوا ہے کہ ضمنی انتخابات میں اور آزاد کشمیر اور گلگت کے انتخابات میں بھی وہی جماعت جیتا کرتی ہے جس کے پاس مرکز میں حکومت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ترقیاتی سکیمز اور بہت سے دیگر لالچ دے کر وہاں کے الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ ملا لیتی ہے۔ وہاں کے عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مرکز میں اس جماعت کی حکومت ہے لہٰذا اس کو ووٹ دینا ہمارے فائدے میں ہوگا، ہمارے علاقے میں کچھ مزید ترقیاتی منصوبے یہ جماعت شروع کرے گی۔ اب اگر
تو واقعی ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا نہ صرف یہ پرانا موقف درست ثابت ہو جائے گا کہ مرکز میں حکومت ہو تو ضمنی انتخابات اور گلگت اور آزاد کشمیر کے انتخابات میں کامیابی آسان ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ کیونکہ وہاں کے لوگ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں سے خوش نہیں تھے، اس لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو منتخب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ کہ اس نے پاکستان کو ترقی دی جبکہ تحریک انصاف کے دور حکومت میں پاکستان زوال کا شکار ہے، یہ بھی بہت سارے سوالیہ نشان اس پر لگ جائیں گے اگر اس بار پاکستان تحریک انصاف ان دونوں حصوں میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضمنی انتخابات بھی بہرحال ہیں، ملک کے تقریباً 5-6 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہونا ہے، جن میں اگر پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کرتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی پوزیشن مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بلکہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ بھی کسی قدر کمزور پڑ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ تاہم اگر ایسا نہیں ہو پاتا، اگر پاکستان تحریک انصاف ان دونوں حصوں کے انتخابات میں اور ضمنی انتخابات میں کوئی اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر -1 کا شور اور بلند ہو جائے گا، پھر حکومت کے خلاف اپوزیشن جماعتیں ہمیں نکلتی ہوئی محسوس ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نے بہت زیادہ لسی پی رہی ہے اور وہ بالکل اب بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے گی اور وہ سڑکوں پر نکلے گی نہیں، اس میں مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی ناکامی کے بعد ایسی کوئی طاقت ہی نہیں رہ گئی، تو اس تاثر کی نفی ہو سکتی ہے ضمنی انتخابات اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتیجے میں۔ اگر وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہوتی ہے تو یہ صرف ان حصوں میں ناکامی نہیں ہوگی، یہ صرف ضمنی انتخابات میں ناکامی نہیں ہوگی بلکہ یہ بہرحال کسی نہ کسی حد تک اگلے انتخابات اور عوام کے ٹرینڈ کو پریڈکٹ بھی کریں گے یہ انتخابات، اور -1 کا شور زیادہ بلند ہو جائے گا۔ بہرحال ابھی عمران خان صاحب کے پاس وقت ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، وہ عوام کو ڈیلیور کرنے کی کوششوں کو کسی قدر تیز کر کے اور کوئی ایسے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کر کے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار مل سکے، اپوزیشن کا راستہ روک سکے۔